سیرت کی آپ کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے اگر کوئی بندہ سیرت پڑھنا چاہ رہا؟ دیکھیں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے صحیح مسلم میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں، تو ام عائشہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کی سیرت یہی تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ تو سیرت کی سب سے بیسٹ بک قرآن مجسم، یعنی اگر قرآن جسم کی شکل میں آتا تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ قرآن ہے۔ مکی مدنی آیات وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتی ہیں، آپ کی پوری ایک بایوگرافی آپ کی دعوت ہے۔ باقی ظاہر ہے وہ انٹرسٹ جو آپ ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد کے بارے میں، آپ کی بچپن کی زندگی اور یہ ساری جو انٹرسٹ کی چیزیں، اس اعتبار سے جو امت میں سب سے بڑی سیرت کی کتاب جو اوائل میں لکھی گئی وہ سیرت ابن اسحاق ہے، وہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے کئی جلدوں کے اوپر۔ محمد بن اسحاق یہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں اور اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سیرت لکھی اور بعد میں کئی محدثین نے بھی کئی روایتیں، امام بیہقی نے اور باقی ائمہ نے ان سے لی۔ پھر ان سے آلموسٹ 150-200 سال بعد امام ابن ہشام آئے، انہوں نے سیرت ابن ہشام لکھی، وہ بیسیکلی تلخیص ہے ابن اسحاق کی، وہ بھی اردو میں آ چکی ہے۔ پھر اس کی تلخیص آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے ہوئی ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب، جو عرب کی سرزمین میں بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، جن کی طرف وہابی فرقے کو منسوب کیا جاتا ہے جان بوجھ کے، حالانکہ اہل حدیث تو ان کو ایک اسکالر کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے ہی ایک شخصیت تھے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے سیرت ابن ہشام کو بھی پھر مزید تلخیص کر کے ایک جلد میں لے آئے ہیں، سیرت الرسول، اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول۔ یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF بھی مل جائے گا، اور اس میں سارا ایڈریس ہے، وہ اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ ایک جلد کے اندر مجھے تو یہ بڑی اچھی سیرت کی کتاب رکھی ہے، یعنی ایک لگتی ہے۔ اس کے بعد الرحیق المختوم، ایک انڈین عالم تھے صفی الرحمان مبارک پوری، 2005 میں آلموسٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے ایک جلد کے اوپر لکھی ہے اور انہیں سعودی عرب میں ایوارڈ بھی ملا تھا، جن کتابوں کو ان میں ٹاپ پہ ان کی کتاب تھی۔ اچھا، اس کتاب میں بھی مختصر سیرت الرسول جو میں نے بتائی نا، اس کے ریفرنسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب اتنی زبردست ہے مختصر سیرت الرسول۔ باقی اس کے بعد میں مشورہ دوں گا کہ آپ احادیث کی طرف آئیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور اگر کمبائنڈ فارم میں اس کے نوٹس پڑھنا چاہے تو میں ایک ہی کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، مشکات المصابیح۔ ٹھیک ہے، مشکات المصابیح 800 سے 700 سال پہلے اہل سنت کی 13 کتابوں کے نوٹس انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کیے گئے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اور اس سے ہٹ کے بھی حاکم سے روایتیں لی گئیں، بیہقی سے لی گئیں، سنن کبریٰ سے، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور الموطا امام مالک، سنن دارمی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تو تھیں، ان کتابوں سے بھی لے کے انہوں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب بنائی اس کی، اور اتنی نیکی کی کہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو انہوں نے الگ رکھا، ہر چیپٹر میں 3 چیپٹر بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا چیپٹر بخاری اور مسلم کا ہے، دوسرا ادر دین بخاری اور مسلم کا ہے، اور تیسرا چیپٹر وہ ہے کہ جو امام بغوی نے جب انیشلی یہ کتاب مصابیح السنہ لکھی تھی، اس میں اگر ان سے کوئی بخاری یا مسلم کی حدیثیں یا ابو داؤد ترمذی کی چھوٹ گئی تھی، تو جب اس کی کمپلیشن کی ولی الدین تبریزی نے، تو انہوں نے اس تیسری فصل میں وہ حدیثیں بھی ڈال دی۔ میرے نزدیک مشکات لکھ کے محدث نے ایسا قلم توڑا ہے، یعنی میں حدیث کی فیلڈ میں لوگ سمجھتے ہیں مجھے کہ میں نے کتنی مہارت حاصل کی ہے، الحمدللہ اپنی زندگی کھپائی ہے۔ میں بھی اگر کوئی کتاب لکھوں نا، ان ساری کتابوں کے نوٹس بنا کے، میں سمجھتا ہوں کہ مشکات ہی ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ وصیت کرتے تھے کہ تفہیم القرآن آپ کے گھر ہونا چاہیے، اور حدیث کی مشکات المصابیح۔ مشکات اگر آپ پڑھ لیں، وہ آپ کسی بچے کو بھی پڑھنے کے لیے دیں، تو جو ایک مسلمان کی ایک ترتیب ہے، پہلے ایمانیات، پھر وضو، غسل، ترتیب سے، اور پھر وہ ترتیب کے بعد آپ کو بخاری سے ایمانیات کی ساری حدیثیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ انہوں نے پہلے لکھ دی ہیں۔ جہاں ریپیٹیشن ہے وہاں انہوں نے بخاری مسلم کو اکٹھا کر کے لکھ دیا متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، آپ 13 کتابیں پڑھیں تب بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، اور میں حیران ہوں 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج 1445 ہجری ہے۔ 700 سال پہلے جب نہ کوئی کمپیوٹر تھا، نہ کوئی سافٹ ویئر تھا،
نہ کوئی آپشن تھا آپ کے پاس کہ آپ سرچ کرتے. اس بندے نے یہ اتنا بڑا کام کیا. اب اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے. جو ادر دین بخاری مسلم احادیث ہیں ان پہ صحیح اور ضعیف کے حکم شیخ ناصر الدین البانی نے محدث اعظم سعودی عرب نے لگائے, اور ہمارے استاد پاکستان میں شیخ زبیر علی رئی صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر حکم لگایا. یہ میرے جو ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے سینٹر میں وائٹ کلر کی کتاب, یہ مشکات ہی ہے. یہ میں نے اس لیے اس کو سینٹر میں قرآن کے نیچے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لی. لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 گتوں کے درمیان قرآن ایک جگہ ہے. اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کے نوٹس اگر میں ساری حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں 2 گتوں میں مشکات ہے, جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے. سب کچھ اس میں کور ہے الحمدللہ.